یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی یہ جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 78 ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ وہ سارے جہاں کو معلوم کرا دیں کہ ساری مخلوقات آسمان کی ہوں یا زمین کی غیب کے علم سے خالی ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کے کوئی اور غیب کا جاننے والا نہیں ہے۔ یہاں استثناء منقطع ہے، یعنی سوائے اللہ کے کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ غیب نہیں جانتا۔ سمجھے ہیں؟ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ شورا نام کی آیت نمبر 50 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے، بلا علم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ اب بھائی اور نہیں سمجھے، 3 باتوں کی نفی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں تم سے یہ نہیں کہتا میں غیب جانتا ہوں، میں تم سے یہ نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں۔ ٹھیک، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ رب العزت کی طرف سے مجھ پہ نازل ہوتی ہے۔ تو اب اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں عقیدہ جو سورہ نام کی آیت نمبر 50 سے پتہ لگا، آپ علم غیب نہیں رکھ جانتے تھے، آپ وحی کے ذریعے فرماتے تھے، تو آپ کے لیے علم غیب کی نفی کرنا یہ اسلامی عقیدہ ہے، اور آپ کے لیے وحی کا اثبات کرنا یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ یعنی کہ ایک مسلمان کیا عقیدہ رکھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی، آپ نجومی نہیں تھے، جیسے کہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا، آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ رسالت کا اقرار کرنا ہے، نجومیت کا انکار کرنا ہے۔ سمجھے ہے بات کیا؟ آپ نجومی نہیں تھے، آپ کاہن نہیں تھے، آپ علم غیب کے دعوے دار نہیں تھے، آپ دعوے دار کس کے تھے؟ اللہ کی دی ہوئی رسالت کی۔ اور دیکھو اس آیت کے اندر یہی اسی طرح توجہ دلائی گئی ہے، میں تم سے یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ رب العزت کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں جی غیب جانتے تھے، سیدھے سیدھا آیت کا انکار کرے گا، کرے گا یا نہیں؟ اور پھر سیدھا سیدھا اسے یہ انکار کرنا پڑے گا یا نہیں کہ آپ پر وحی نہیں اترتی تھی؟ بھائی بتائیے، کیونکہ ایک چیز، یہ 2 چیزیں ایک ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی، وحی اور علم غیب ایک ساتھ اکٹھا ہو سکتا نہیں، اور بھی انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ نام ہی کی آیت نمبر 59 کے اندر فرمایا، وَإِنَّهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر تبری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 211 ہے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَإِنَّهُ، کیا آیت ہے؟ وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، لا یعلمها الا هو، جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی جانتا نہیں ہے، وہ یعلم ما فی البر والبحر، جو کچھ بھی خشکی پر ہے اسے اللہ جانتا ہے، جو کچھ بھی سمندروں میں ہے اسے اللہ جانتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں سائنس، جو بھائی ہمارے بھائیوں میں سے جو بھی سائنس کے طالب علم ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھیں گے، سائنس اس بات کی معترف ہے، موجودہ سائنس اس بات کی اعتراف کرتی ہے کہ سمندروں کا 20% بھی اب تک ڈسکور نہیں کیا گیا۔ یعنی ہم اب تک کی جتنی بھی ہم نے تحقیق کی ہے سائنسی اعتبار سے سمندروں پہ، اب تک ہم سمندری مخلوقات کا 20% بھی جان نہیں پائے ہیں، جبکہ اس وقت ہم ٹیکنالوجی کی ایک معراج پر ہے۔ ہمارے پاس آبدوزیں ہیں، ایسی آبدوزیں جو زمین میں اس درجے کی گہرائی میں اتر سکتی ہیں کہ جس درجے کی گہرائی میں انسان سانس نہیں لے سکتا، مخلوق سانس نہیں لے سکتی، اس گہرائی کے اندر ہمارے پاس آبدوزیں سب مرین سے اتر جاتی ہیں، ہمارے پاس سیٹلائٹس ہیں فلاں میں، جس کے ذریعے ہم زمین کی تہ کے آخری حصے کے اندر بھی موجود چیز کو سراغ لگا سکتے ہیں، یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ کوئی زندہ جان ہے، کیا ہے یہ پتہ نہیں کر سکتے، یہ پتہ کر سکتے ہیں دھات ہے، مگر کیا دھات ہے یہ پتہ کر سکتے ہیں نہیں، جب تک وہاں پہنچے نہیں۔ فرمایا یعلم ما فی البر والبحر، سمندروں میں جو کچھ ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے، خشکی میں جو کچھ ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں امیزون کے جو جنگلات ہیں، ہماری زمین کا 30% جو آکسیجن ہے وہ امیزون کے جنگلات یعنی اس سرفیس پر پھیلاتے ہیں، زمین کے سرفیس پہ 30% جو آکسیجن ہمیں مل رہی ہے اس ایک جنگل سے مل رہی ہے، اتنا بڑا اور گھنا ہے، مطلب آپ سمجھیں اس کے جو محل وقوع ہے نا اس میں 2 بھارت آ سکتے ہیں، انڈیا، یہ ایک انڈیا جتنا بڑا ہے نا اتنے 2 انڈیا اس کے اندر آ سکتے ہیں، اس ایک جنگل کا اتنا بڑا۔
اور سائنس کہتی ہے کہ ہم نے اس کا 30% بھی اب تک ڈسکور نہیں کیا ہے، اور یہ جنگل کسی بھی طرح انسان کے رہنے کے لائق قابل نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. اب آپ اندازہ کریں، یہ خشکی ہے وہ تری ہے، یہ خشکی ہے جنگل، اور سمندر کیا ہے؟ تری ہے. یعلم ما فی البر والبحر، زمین کی تری پر ہو یا سمندر میں ہو، ہر چیز کو اللہ جاننے والا ہے. ہر قسم کے غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں. اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اس کی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 211 کے اوپر کہتے ہیں لأنه لا شيء الا ما يخفى عن الناس او ما لا يخفى عليهم. اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسانوں سے پوشیدہ ہے یا انسانوں سے پوشیدہ رکھی گئی ہے. نہیں سمجھے؟ اب بھائی دیکھیں نا یار، میں آپ کو بتاؤں، بھائی جنگلات کے اندر جو نا جنات رہتے ہیں، یہ پتا آپ کو اس بات کی؟ سمندروں میں جنات رہتے ہیں، یہ پتا ہے اس بات؟ سمندروں میں بھی رہتے ہیں، جنگلات پہ بھی رہتے ہیں، سمندروں میں بھی رہتے ہیں. معمولی سی بات ہے نا، ایک مخلوق ہے، مکلف مخلوق ہے ہماری طرح، جس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی بات کے لیے پیدا کیا. اس کا مطلب ایک ایسی مخلوق ہے جو عبادت کرے گی، جس کے ثواب اور گناہ کی بحث ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہم سب پوشیدہ رکھے گئے، اللہ جانتا ہے. حدیث کے اندر الفاظ ہیں کوئی آدم کا بیٹا ایسا پیدا نہیں ہوتا جس کے ساتھ ایک جن پیدا نہ ہوتا. یعنی اس سے حدیث سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ ان کی آبادی بھی ہماری آبادی کی طرح بڑھ رہی ہے. اگر مثال کے طور پہ ہماری آبادی اس وقت پوری دنیا میں فرض کر لیتے ہیں کہ 2.25 ارب ہے انسان یا 3 ارب ہے مثال ہے، تو 2 ارب تو جنات بھی ہوں گے. اور اگر مدارات پہ چلے جاؤ تو پتہ لگتا ہے کہ جنات جو نا وہ 6-7 ارب ہیں، کیونکہ ایک آدمی پہ 6 ہوتے ہیں. مطلب جنات اتنے فارغ ہیں کہ ان کو کرنے کا کوئی کام ہی نہیں ہے. ایک آدمی پہ 6 جن چڑھے ہوئے. میں بتاؤ بھائی کچھ اور کر لو بھائی دنیا میں نہیں. بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ زمین اور آسمان کی ان تمام مخلوقات کا جاننے والا اللہ مالک